السلام علیکم ناظرین حضرات، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ کہتے ہیں انسان اس خوشی سے بچے جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے اس کے اس رویے سے آپ کا کردار بدل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس انسان کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کرنے والے لوگ ہمیں عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہیے حاصل ہو جائے، مگر اگر خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا رستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر کبھی غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند کیسے ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی گالیاں اور لڑائیاں ماں اور بہن کی دی جاتی ہیں، جو تمہیں باہر سے سخت نظر آتے ہیں کچھ لوگ، لیکن تم ان کے اندر دیکھ لو تو تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین سب آنکھوں کے رستے بہنے لگتا ہے۔ انسان ایک منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتے۔ اللہ کے دین کے مطابق اسلام میں نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری خواہشات اور توقعات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہم کسی معاملے میں بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، وہ خواہ لڑکا لڑکی کی صورت ہو، قابلیت ہو، آمدنی ہو یا اس کا خاندان۔ لڑکا چاہیے ہو تو لڑکا کسی فلمی ہیرو سے کم نہ ہو، عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو اور کمائی اتنی کہ پیسہ برس رہا ہو۔ لڑکی ہو تو حور پری جیسی ہو، قابلیت ڈاکٹر انجینئر سے کم نہ ہو، عمر 20 سال سے کم نہ ہو اور گھر کے کاموں میں اتنی سگڑ ہو اور عقل مندی کے معاملے میں نانیاں دادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دوسری طرف دنیا کے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ بے حیائی اتنی عروج پہ ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے، نہ صرف حقیقی بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، اور اس کو عام کرنے والے آج کے دور کے والدین ہیں جنہوں نے خوب سے خوب تر کی تلاش میں نوجوان بچیوں اور بچوں کو اس پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے پڑتے ہیں، جس کا ہمارے دین میں نہ تو کوئی تصور ہے اور نہ ہی ہمارے اسلامی معاشرے اس بات کو ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے بچے بچیاں خوب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ دین کا علم، اللہ کا خوف و تقویٰ ہم نے ان کو نہیں دیا، تو پھر وہ کرے تو کرے کیا؟ اگر کچھ والدین کو اپنی اولاد کی ضرورت کا احساس شروع میں ہو بھی جائے تو وہ اس کی منگنی پر ہی اتفاق کرتے ہیں، جبکہ منگنی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ پھر کیوں ہم بچیوں کو منگنیاں کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ناجائز رشتے کی طرف دھکیل دیتے ہیں؟ آج بچے بچیوں کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، اس میں اس بڑی وجہ سے منگنیاں بھی ہیں، جو کہ 2، پھر 2 سے 5 اور 5 سے 7 سال، نہ جانے کتنے سال چلنے کے بعد چھوڑ دی جاتی ہیں۔ وجوہات کئی ہو سکتی ہیں لیکن ابھی ہم ان کا ذکر ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کی عمر گزر جاتی ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جس طرح آپ کی اولاد پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے کھانا چاہتی ہے، بالکل اسی طرح جذبات کی تسکین کے لیے انہیں اس پاکیزہ رشتے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم نے انہیں بالکل بلا وجہ نہیں دیے ہوتے، جس کا انجام یہی نکلتا ہے کہ جو آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جب اللہ نے رزق عورت کے نصیب میں لکھ دیا ہے تو آپ خوار نہ کریں، جتنا مرضی اپنی اولاد کو خوار کر لیں، جو ان کی قسمت میں ہے وہ ان کو مل جائے گا۔ دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنانا ہی نہیں چاہتے جن کی زندگی میں کوئی آ چکا ہے اور اس طرح شادی کی عمر گزر جاتی ہے، تو دوسری طرف ہم اپنے گھر کے مردوں کی دوسری اور تیسری شادی کے لیے کسی صورت تیار نہیں۔ اس مرد کی ضرورت چاہے کتنی ہی کیوں نہ بڑھ جائے، وہ زنا تو کر سکتا ہے لیکن دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ اس معاشرے میں ٹوٹی منگنی یا رنڈوے یا 2-3 نکاح والوں کو بھی سر اٹھا کر اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا کہ شادی شدہ خوشحال یا کنواروں کو ہے۔ اس ذمہ داری سے سبق روشن ہونے کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ رشتہ کرنے کے لیے بہترین یہ ہے کہ استخارہ خوب کر لیا جائے، خوب چھان بین کر لی جائے، اللہ پر بھروسہ کریں، ادھر بات پکی کریں اور ادھر اس کا نکاح کریں اور اس لڑکی کو ساتھ بھیج دیں۔ یقین مانیں
جو کمائی اس کی قسمت میں ہوگی وہ اس کو مل جائے گی۔ اور اگر کوئی لڑکا اپنی گرل فرینڈ کو خرچہ پورا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اپنی بیوی کو بھی برداشت کر لے گا۔ خودارہ نکاح کو عام کریں، زنا کو روکیں، اپنے بچوں کو بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کر دیں، ان کے جوڑے ڈھونڈیں تاکہ ان کی شادی کی عمر نہ گزرے، چاہے پھر ان کی عمر 15 سال ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں، خاص کر کے لڑکیوں کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے کافی سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔